جی بیسک انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو بیسک انٹیلیجنس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ 60% ایوریج آپ کا 60% OIR ہونا چاہیے. اس میں جو ہے اگر بلو 60% ہوگا یعنی ایوریج انٹیلیجنس تو آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جائے گا، مسلح افواج کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ کو زندگی کے دیگر جگہوں پہ بھی جب آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو وہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں. تو 4 چیزیں اس میں آپ کی بڑی ہی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. سب سے امپورٹنٹ آپ کی آبزرویشنل سکلز ہے. اگر آپ کی آبزرویشنل سکل ہے تو پھر آپ کا جو IQ ہے جس کو انٹیلیجنٹ کوشنٹ کہتے ہیں وہ بہتر ہے، اور یہ زندگی میں بہتر ہونا چاہیے. آلموسٹ آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ مور دین 70-75% ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اس دور میں جتنا آپ انوویٹو ہوں گے، انوویشن ہوگی آپ کے اندر، اتنا ہی زیادہ آپ کے بڑھوتری کے امکانات زیادہ ہوں گے. کیونکہ اس صدی میں اس کو مسابقت کی صدی کہتے ہیں. یہ مسابقت کی کمپٹیشن کا دور ہے. اس کمپٹیشن کے دور کے اندر آپ کو قدم قدم پہ بحران ہے. اتنے بحران ہیں کہ ہر وقت ایک نیا بحران چیلنج کی صورت میں کھڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان پہ جب بھی بحران اتارا ہے اس کے اندر امکانات موجود رہے ہیں. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. تو دیکھیں ہر بحران میں کوئی نہ کوئی امکان چھپا ہوتا ہے. تو جب آپ کی آبزرویشنل سکل سالڈ ہوتی ہے جو کہ بیسڈ آن یور IQ انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، آپ مشکلات کو بہتر طریقے سے عہدہ بر ہو سکتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ مشکل کوئی چیز نہیں ہے یا مصیبت کوئی چیز نہیں ہے. مصیبت میں پریشانی ایک دوسری مصیبت ہے، یا مشکل راستہ نہیں ہے، راستہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، مشکل ہی راستہ ہے کہ آپ ڈر جاتے ہیں. انسان کے جو بریکنگ بانڈز ہیں وہ جب ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بحیثیت قوم ہم لوگ سست ہیں. ہر وہ شخص جو الگ صبح سورج اٹھنے سے پہلے نہیں اٹھ سکتا نا اور فرسٹ اٹیمپٹ میں بستر کو نہیں چھوڑ پاتا وہ سست ہے. اب وہ سست ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سست ہے تو وہ حالات کیا مارا ہوا ہے، وہ جذبات کا مارا ہوا ہے. اس کو جو خارج سے اس کے اندر خیالات آتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ اپنے اندر سے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے. تو یہ بات آپ سمجھیں. ملٹری لیڈرشپ کے لیے سیلف مینجمنٹ لیڈرشپ، صرف ملٹری لیڈرشپ کے لیے نہیں، زندگی میں آپ کہیں پہ بھی لیڈرز بننا چاہتے ہیں. آج کل تو 21ویں صدی میں پہلے 2 طرح کے لیڈرز دنیا میں تھے، ایک پولیٹیکل لیڈرز تھے، ایک ملٹری لیڈرز تھے. اور یہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈر سے سارا نظام چل رہا تھا. آج کے دور میں یہ ڈیفرنٹ ہو گیا. آج کے دور میں بزنس لیڈرز بھی آ گئے، ایجوکیشنل لیڈرز بھی آ گئے. یہ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یہ آپ سے بات کرتا ہے 24 سال، یعنی کہ صبح سے شام، شام سے صبح تک یہ ساری چیزیں یہ بیان کرتے رہتے ہیں. آپ سنتے بھی رہیں، لیکن جب تک آپ ان کو اپلائی نہیں کریں گے، آپ خود سے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے اندر سے اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. تو جو بیسک انٹیلیجنس ہے جس کو ہم یعنی کہ آفیسر انٹیلیجنس ریٹنگ OIR کہتے ہیں، تو یہ مور دین 60% ہونا چاہیے، بلو 60% نہیں چلتا. تو آپ کو اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے، وربل نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ اپنی آبزرویشنل سکل کو امپروو کریں. ہم آپ کو کوئی ٹپس ٹرکس یا ٹیکنیکس نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو ڈیلی لائف کے اندر جو آپ روزمرہ زندگی میں جو چیز کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ اپنی آبزرویشن سکلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب گھر سے نکلیں یا آپ کسی بھی جگہ پہ جب موو کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ جو ماحول ہے اس کو ضرور آبزرو کریں.
ادھر کیا چل رہا ہے، کون کون سی اس میں اب نارمیلٹیز چل رہی ہیں، آپ نے اس کو آبزرو کر لینا، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چیزیں نہیں صحیح طریقے سے نظر آ رہی تو آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اپنی سکلز کو امپروو کریں، یعنی کہ ان ڈیپتھ چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو وربل نان وربل انٹیلیجنس میں آپ کی آبزرویشن سکلز امپروو ہونی چاہیے۔ دوسرا مین فیکٹر اس میں یہ ہوتا ہے، چونکہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ٹیسٹ میں ہمیشہ ٹائم بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کو جب ٹائم بیسڈ کر دیا جاتا ہے، آپ کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ کا جو شعور ہے، لا شعور ہے، اگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کی تربیت بچپن سے لے کے آج تک کوئی نہ کوئی ایسے فلاز، کوئی نہ کوئی ایسے تنازعات رہ چکے ہوئے ہیں، یا کوئی یعنی کہ کمپلیکس آپ کے اندر موجود ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی صلاحیت کو رزسٹ کرتا ہے، تو آپ کو ایک پریشر کریٹ ہو جاتا ہے۔ اکثر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ صرف اس وجہ سے ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹائم کا پریشر سسٹین ہی نہیں کر پاتے، گھبرا جاتے ہیں۔ اور فوج میں جب آپ مسلح افواج کا حصہ بنتے ہیں، چونکہ یہ جو فوجی زندگی ہے، ایک سپاہی کی جو زندگی ہے، یہ بیسڈ ہے اب نارمیلٹیز پہ۔ آپ اکثر کہتے ہیں نا، آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی میں پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہوں۔ یس، پاکستان کو ہر بندہ سرو کر رہا ہے، پاکستان کو ٹیچرز بھی سرو کر رہے ہیں، پاکستان کو وکیل بھی سرو کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی سرو کر رہے ہیں، لیکن فوجی مختلف طریقے سے سرو کر رہا ہے۔ فوجی کیوں مختلف طریقے سے سرو کر رہا ہے؟ وہ اس طرح سرو کر رہا ہے کہ وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، آبادیوں سے دور، اس نے صرف موسم سے نہیں لڑنا، اس نے اس حالات سے بھی لڑنا ہے، اس نے اس دشمن سے بھی لڑنا ہے۔ اور آج کل تو ساری گریلا وارفیئر ہے، اس گریلا وارفیئر میں اینمی کا پتہ ہی نہیں کہاں سے کوئی آ جائے، ڈیفائنڈ نہیں ہے، کوئی کہیں سے بھی آ جاتا ہے۔ پھر یہی جو سپاہی ہمارا، جب وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، سیاچن پہ اور ریگستانوں میں اپنی خاندان سے دور بیٹھا ہوتا ہے، تو جب ہمارے یہ جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں یا جو لبرلز بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی فوج پہ جب تنقید کرتے ہیں تو یہ اپنی آنکھ سے تنقید نہیں کرتے، یہ اسرائیل اسرائیل کی آنکھ سے، امریکہ کی آنکھ سے، برطانیہ کی آنکھ سے، انڈیا کی آنکھ سے بات کرتے ہیں۔ آپ تنقید کریں، اپنی آنکھ سے کریں۔ ہمیں اب اسی لیے تو جب وہ جو ہمارا سولجر ہے، جب یہ چیز دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اپنے ہم وطنوں کے لیے، عزیز ہم وطنوں کے لیے اس مسائل میں پہنچا ہوں، تو جب میں اس مسئلے میں ادھر ان کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں، دن رات ان کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہوں، جہاں پہ سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، جہاں پہ ہارش ویدر ہے، تنہائی ہے، گھر والوں سے دور ہوں، اور کوئی گیجٹ استعمال نہیں کر رہا، بلکہ پوری جام مردی سے دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت جب یہ سوچتا ہے تو پھر اس کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی کریٹ ہو۔ دوسرا اس کو یہ تھریٹ ہوتا ہے۔ تیسرا جو اس کو تھریٹ ہے، اس کو اپنے بھی مسائل ہیں۔ تو جب یہ بات ہے تو اس لیے جب پریشر کی بات ہم کرتے ہیں تو فوج کے اندر اب نارمیلٹیز ہیں، اس لیے جو فوجی سرو کر رہا ہے وہ دوسرے سے بہتر سرو کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان، اپنا سب کچھ ملک کے لیے وقف کر دیا۔ ایک ڈاکٹر کو کبھی بھی اس طرح کے ہنگامی حالات سے واسطہ نہیں پڑتا، فوجی کو ہر وقت ہنگامی حالات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو اپنے ہنگامی حالات سے لڑنا ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کی سلیکشن کی جاتی ہے، مسلح افواج کا کوئی حصہ بنایا جاتا ہے، تو یہ فیکٹر کیا جاتا ہے۔ تو تیسرا جو فیکٹر تھا وہ پریشر کیوں آیا؟ کیونکہ ٹائم لمیٹڈ تھا اور آپ کے اوپر ایک پریشر آ گیا، جو پریشر کی وجہ سے اب آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ سو جاتا ہے، اس کے اوپر آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ گھبرا جاتے ہیں۔ یہی وجہ کبھی آپ کے پاس اسٹیج کا فیئر ہوتا ہے، تو اسٹیج کا فیئر کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس کیوں لوز ہو جاتا ہے، کیوں کم ہو جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کے دماغ میں ایک پریشر اور ایک فیئر، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ کا جو آکسیجن ہے دماغ کو پوری طرح نہیں ملتی۔ جب آکسیجن نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے آئیڈیاز منجمد ہو جاتے ہیں۔ جب آئیڈیاز منجمد ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اکثر کینڈیڈیٹ جب انیشیل ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے
یہ بیسک ایپٹیٹیوڈ آف دی کینڈیڈیٹ کو پوری دنیا میں اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ کا ایپٹیٹیوڈ کا امتحان ہوتا ہے، اس کے رجحان کا. ایک بندہ کہتا ہے میں فوجی ہوں، لیکن اس کا رجحان ہی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں سست ہے، ٹائم پہ نہیں اٹھتا، ڈسپلن نہیں ہے، پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں، تو وہ اس کا ایپٹیٹیوڈ پھر کسی اور کام کا ہو سکتا ہے، وہ آرٹسٹک کو ہو سکتا ہے. کیونکہ فوجی جو لائف ہے، فوجی پروفیشن ہے، جس میں سپاہی آپ نے بننا ہے، آرمی لیڈر بننا ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر کے بتائی ہیں کہ اب نارمیلٹیز ہیں. از دی پروفیشن آف اب نارمیلٹیز، از دی پروفیشن آف ویپنس، از دی پروفیشن آف لائف، از دی پروفیشن آف ڈیتھ. کوئی پرسنٹ آپ کی غلطی نہیں، آپ یہ ایک چھوٹی سی غلطی سے آپ سب کو ڈبو سکتے ہیں. اسی لیے آرمی میں ایک اصول ہے، دیر از آلویز ون فار آل، ایک ہی ہے جو ڈوب دیتا ہے. اسی لیے فوج میں ہمیشہ یونٹی دکھائی جاتی ہے، یونٹی بنائی جاتی ہے کہ ہم اکٹھے ہی لڑیں گے اور اکٹھے ہی مریں گے. اور فوجی کو کبھی بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس نے ماری جانا، اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ایٹ آخری ڈراپ آف بلڈ تک آپ نے زندہ رہنا ہے، اور اچھا سپاہگری وہی ہے. ورنہ مر جانا تو یہ کیا ہے؟ پھر تو فوجیوں کو سکھایا جائے بھائی گن پکڑو اور اندھا دھند بھاگی جاؤ، دو چار کو گڑا لو گے خود بھی گر جاؤ گے. جیسے یہ خودکش حملہ آور ہے، یہ بزدلی ہے. لیکن فوجی جو اصل پروفیشن ہے وہ اپنی جان کو بچانا سب سے اہم کام ہے. اپنا جو آبجیکٹ ہے، جو مقصد ہے، اس کو حاصل کرنا، اور اپنی کولیٹرل ڈیمیج جس کو آپ کہتے ہیں جانوں کو بچا کے آپ لے آئیں. تو یہی آج کے فوج کے ریکوائرڈ. اس کے مطابق اپنی سائیکی بنائیں. آپ اس کے مطابق اپنی سائیکی مت بنائیں کہ جی بس، ورنہ تو پھر آپ خود کچھ بمبارڈمنٹ بن جائیں. آپ کو پتہ ہے الٹیمیٹلی آپ نے مر جانا. تو ایک اچھا جو سپاہی ہے، ایک اچھا ملٹری لیڈر ہے، وہ نہ صرف اپنی جان بچاتا ہے بلکہ وہ اپنے، اور آپ نے اس اصول کو یاد رکھنا ہے جدھر بھی آپ آرمی کے کسی بھی امتحان میں جائیں گے، ISSB میں جائیں گے، چاہے وہ GTO ٹاسک ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس وربل جو آپ کے ساتھ کوشچننگ ہوتی ہے، انٹرویوئنگ آفیسر کرتا ہے یا سائیکالوجسٹ کرتا ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی ہے کہ ہم نے اپنی جان بھی بچانی ہے اور اپنے ساتھیوں کی جان بھی بچانی ہے. تو انٹیلیجنس ٹیسٹ بیسک ایپٹیٹیوڈ آف دی کینڈیڈیٹ از ٹیسٹڈ. اس کے اندر آپ کو کلیکشن آف پرابلمس کا جو ہے وہ بتایا جائے گا ان ویریس فارم وچ آر ریکوائرڈ ٹو بی سالو ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم لمٹ. یہ ہم اوپر اس پہ بات کر چکے ہیں. دی بیسک آئیڈیا underlying the logical reasoning test is to judge the inborn qualities. آپ کی inborn qualities جو آپ کی پیدائشی ہیں. ایک وقت کہا جاتا تھا کہ جی لیڈر بنائے نہیں جاتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں، میں اپنی اس بات کو کہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی بھی بچہ بھیجتے ہیں تو اس کے پاس ایکول ان بورن کوالٹیز سب کے پاس سیم ہوتی ہیں. کچھ تبدیل کی جا سکتی ہیں، جیسے یہودی کرتے ہیں. یہودی اپنے برتھ پروسیس کو بڑا مینٹین کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑا سائنٹیفک بنیادوں پہ برتھ پروسیس کو کرتے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. اور بیسک اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہیں، کیونکہ ایک بچہ پیدا ہونے والے کی پری برتھ زندگی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اس ماں کے پیٹ کے اندر اس کو ساری باتیں، جب اس کے آرگنز بن گئے ہوتے ہیں، جب اس کی ہارٹ بیٹ چلنا شروع 3 ماہ کے بعد، 42 ڈیز کے بعد اس کے اندر جان آ جاتی ہے. اس کے بعد جب اس کا دماغ گرون اپ ہوتا ہے، جب اس کا دماغ بن گیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو آوازیں یہی وجہ ہے کہ بچے اپنے باپ کی، اپنی ماں کی آواز کو پہچان لیتے ہیں. ماں کی آواز کو بچے پہچان لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہی آوازیں سنی ہوتی ہیں. اس پروسیس کے دوران بھی اگر کسی کے گھر میں فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، نوک جھوک ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی ہوتی ہے. تو پوری دنیا میں اس اصول کو مانا جاتا ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کے بیٹے کو بادشاہ بناتے تھے. کیوں؟ برطانیہ میں آج بھی جو بادشاہت قائم ہے، بالکل اس کا اتنا عمل درآمد تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک رسپیکٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈ ہے، بادشاہوں کا بلڈ ہے، یہ بڑا نفیس بلڈ ہوتا ہے، یہ رول کرنے والا بلڈ ہوتا ہے. یہ اسی لیے وراثت پسر کلاں کا اصول بھی دنیا میں آیا، یعنی کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ اقتدار کو سنبھالے گا. تو یہ ساری پیچھے یہی بات تھی کہ جو اولاد ہے
اس اولاد کی اگر بڑی فیملی میں پیدا ہو گیا ہے، لیڈر فیملی میں پیدا ہو، تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بچے بھی لیڈر ہیں. لیکن آج 21ویں صدی میں اب یہ ساری چیزیں الٹ گئی ہیں. اب کوئی بھی لیڈر بن سکتا ہے، کوئی بھی بادشاہ بن سکتا ہے. میڈیوکر کلاس آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مہذب ڈیموکریسیز میں بھی دیکھ رہے ہیں، ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بچے کر لیتے ہیں. تو ان بورن کوالٹیز آپ کی چیک کی جاتی ہیں جو آپ نے پیدائش کے بعد آپ نے جو کی. اس کے علاوہ آپ کی مینٹل الرٹنس ویری امپورٹنٹ. آپ مینٹلی طور پہ کتنے الرٹ ہیں. وہی بات، جتنی آپ کی آبزرویشنل اسکل سالڈ ہوگی اتنا زیادہ آپ مینٹلی الرٹ ہوں گے. یعنی بندہ وہی ایلیمنٹ جو مینٹل الرٹ ہے اسی کی آبزرویشن ہوگی نا، جو ذہنی طور پہ کھپ گیا ہوا ہے. پہلے تو اس کا شعور اتنے لیول کا نہیں ہے، اتنا بلند ہی نہیں ہے. شعور ہے ہی نہیں اس کا. شعور کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بڑی آنکھ جسے آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، مثلا ایک بندے کا ایک سمپل سی بات، آپ شعور کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو بیسک نارمز آف سوسائٹی کے مطابق چلتا ہے نا، وہ جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. مثلا ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم اس کمرے میں کلاس آف کر کے جب جاتے ہیں تو 80 سارے باہر نکل جاتے ہیں. اب جو جس بندے کے اندر شعور ہوگا وہ سب سے پہلے یہ کوشش کرے گا جو پنکھا ہے یا لائٹس ہیں، اب کوئی بھی نہیں ہے تو ان کو اب بے جان چیزیں ان کو تو نہیں نہ دینا، اس کو آف کر دیا جائے، دروازہ اس کو بند کر دیا جائے. اگر کوئی کتابیں ہم نے اٹھائی ہیں تو ان کو ان کی جگہ پہ سیٹ کر دیا جائے. یہ شعور ہے. یا آپ باہر کسی جگہ پہ موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، آپ آئے ہیں تیزی سے آئے ہیں، روڈ کے سینٹر کے قریب ہی آپ نے ایسے موٹر سائیکل اتاری اور اندر چلے گئے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار میرے اس عمل سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. یہ آپ کا شعور ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ اگر اس سینس سے روڈ پہ آپ موٹر بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اس سینس سے چلا رہے ہیں کہ یار اگر میں نے اگر کوئی نکل رہا آگے نکلنے دیا، کسی کو آگے آنے دیا، یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہمارے معاشرتی رویہ اندر گھستے ہیں، اب کوشش ہی نہیں کرتے کہ یار دوسرے کو بھی راستہ دیا جائے. جبکہ یہ شعور ہے. اور یہ شعور ایک فرد کا شعور ہے، ایک اجتماعی شعور ہے. ہمارے ہاں اجتماعی شعور یہ ہے، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، میں اپنے گھر کا صفائی کروں گا نا گیٹ کو، تو اپنے گیٹ کی صفائی کر کے جو میرا گھر کا کوڑا ہوگا نا میں ساتھ والے گھر کے آگے لگا دوں گا. یہ شعور ہے ہمارا. اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، ہوا چلے گی تو وہ بکھر کے پھر میرے گیٹ کے آگے آ جائے. یا ہمارا شعور ایسا ہے کہ ہم اگر ہر بندہ صرف اس بات کو پکڑ لے کہ یار میں جیسے باہر کے ملکوں میں یورپ میں یہ ذمہ داری گھر کے ریزیڈنٹ کی ہے کہ اپنے گھر کے سامنے، آپ کو کینٹ میں بھی یہ نظر آتی ہے، آپ کینٹ چلے جائیں نا، کینٹ میں بھی یہ قانون ہے جس کا گھر ہے نا اس نے اپنے گھر کے آگے ساری شجرکاری مست کرنی ہے، پودے اس نے اگانے ہیں، اس نے اس کی صفائی اس کی ذمہ داری ہے. اب ہر گھر یہ کر لے، اب یہ جب سارے یہ کریں گے تو یہ اجتماعی شعور بن جائے گا. اجتماعی شعور بھی ہمارا ویک ہے. تو آپ کی جو مینٹل الرٹنس ہے از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو یور آبزرویشنل اسکل. اور اسی لیے اسلام سب سے پہلے آپ کو شعور کی طرف راغب کرتا ہے. صفائی نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرے رہیں. جب آپ کا ذوق اچھا ہو جائے گا، آپ صاف ستھرے رہیں گے تو یقیناً آپ کی بات چیت بھی اچھی ہو جائے گی. اسی لیے اسلام نے کہا صاف ستھرا اچھا لباس پہنے. اصول اسی لیے مرتب کر دیا. جب آپ صاف ستھرا اچھا لباس پہنیں گے، اب دیکھیں فوجی آفیسرس کو سب سے زیادہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کا جو پی کیو ہے، فزیکل کوشنٹ ہے، اس کو امپروو کیا جائے، اس کو ایسے بنا دیا جائے، ایسے اس کا کر دیا جائے کہ وہ صاف ستھرا نیٹ کلین رہے، نو کمپرومائز آن دیٹ. یہی وجہ ہے کہ جب وہ نیٹ کلین رہتا ہے تو پھر اس کی زبان میں کوئی توئی نہیں ہوتا. آپ کو ایک اور مزے کی اور ایک بڑا اچھا اصول بتاتا ہوں. آپ اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو غصہ ہے، جو ہم غصہ کرتے ہیں، یہ غصہ آسمان کا روب ہے. غصہ کرنے کا حق آسمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہے، آپ لوگوں کو نہیں. آپ کرو گے تو یہ غیر فطری بات ہے. غصہ آسمان کا روب ہے. اس زمین کا روب کیا ہے؟ اس زمین کا روب لباس ہے. آپ دیکھیں جتنا اچھا اور نفیس برانڈڈ آپ کپڑے پہنیں گے، آپ کا اتنا ہی امپریشن، اتنا ہی روب زیادہ ہوگا. تو اس لیے جو آپ کا روب ہے، جو آسمان کا روب ہے، وہ غصہ ہے. زمین کا روب. تو اس لیے اب آپ اس بات کو اس طرح سمجھے کہ ہم جو ان بورن کوالٹیز کے بعد آپ کی مینٹل الرٹنس کو دیکھا جاتا ہے. کیننس کہتے ہیں کتنی دلچسپی سے آپ اس کو کام کو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں یہ بات دیکھیں کہ آپ کو
बड़ी जल्दी दिलचस्पी हट जाती है, अब बड़ी जल्दी कीननेस से निकल जाते हैं, मतलब एक जज्बे से आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों का जो जोश व जज्बा है ना, ये मिलावटी है, नकली नहीं हम कहते हैं मिलावटी है। मिलावटी क्या होता है? उसमें कई मिलावट में तो ये होता है ना कि मसलन दूध है, उसमें दूध का जायका होगा लेकिन पानी भी होगा, इसको मिलावट कहते हैं। इसी तरह में जज्बा तो होता है, जोश व जज्बा होता है, लेकिन वो मिलावटी है। पाकिस्तानियों का जोश व जज्बा बड़ा मिलावटी है, इसमें कोई शक नहीं, ये मिलावटी है। ये आज आप देख लें, सारे डीपीज लगा रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री को पढ़ें, देखें आप इजराइल को क्या समझते हैं, क्या है इजराइल। उन्होंने एक प्लानिंग की, वो उसके ऊपर यकसू हैं, वो हज़ारों साल से उसके ऊपर यकसू हैं। दुनिया की एक छोटा सा 27,799 किलोमीटर का उसका रकबा है इजराइल का, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। उस 6 डिस्ट्रिक्ट को गए उन्होंने 15 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब डिस्ट्रिक्ट्स में, और उस 15 को आगे फर्दर 50 सब यूनिट्स में डिस्ट्रिक्ट करके ताकि कंट्रोल। दुनिया उनके पास इस वक्त 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटी भी, यानी कि उनके पास उनकी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है, वो दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी उनकी शामिल है, दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों में। दुनिया के सबसे ज़्यादा साइंसी मकालमे इजराइल के अंदर जो है वो पब्लिश होते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री की इनकी मसनद बातें हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में ये लोग गए हुए हैं। इनके मुल्क में पेट्रोल गाड़ी नहीं चलती, ये सारी हाइब्रिड गाड़ियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल पे इनके सारी कोई नहीं है। दुनिया का जो पानी का साफ़ करने का बेहतरीन निज़ाम इनके पास है। इन्होंने उस रेतली ज़मीन को ज़राअत में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी इनके पास। अब इनकी जो पहली सारी यूनिवर्सिटीज़ को सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है, उनकी गवर्नमेंट देती है। एक बंदा पूरे साल में $33,000 कमा रहा है, पर इनकम कैपिटा उनका है। आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे आप बैठे हुए, आपके लोग $2 नहीं कमा सकते, तो आप कहते हैं जी हम उनसे। आप अपने मुल्क में हमारी हुकूमत कोरोना के नाम पे, हमारी सेहत के नाम पे बावली हुई हुई है, बच्चों की सेहत है, एजुकेशन बंद, सब तहकीक बंद। होना तो ये चाहिए हंगामी बुनियादों पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी 500 दुनिया की 500 में शामिल ही नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी कदीम यूनिवर्सिटी है, ये कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बिल्कुल नाम ही नहीं है 500 यूनिवर्सिटी। उनकी अगली 7 टोटल 9 यूनिवर्सिटियाँ, 9 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी आ गई दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज़ में, इजराइल की पीछे रह गई 8 यूनिवर्सिटियाँ। 8 यूनिवर्सिटियों में से 7 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की 500 यूनिवर्सिटियों में उनका नाम है, टोटल 8 पीछे रह गई एक यूनिवर्सिटी बस। तो जिस मुल्क का ये मेयार हो तो आप उससे कहते हैं जी हम उनसे करेंगे, वो तो यकसू हैं। तो ये दुनिया उनकी है, दे आर मेंटली अलर्ट, दे हैव कीननेस, उनके अंदर कीननेस है अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। हमारे यहाँ तो ये हमारी आवाम है वो उन जुल्म ज़्यादती पे। अभी आज पिछले दिनों भी ये पब्लिश हुआ था कि पाकिस्तान में 87% जो दूध है जो आप मैं हम पीते हैं केमिकल ज़दा है। कुरान में वाज़ह है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू लिन्नासि यस्तौफ़ून, बड़ी तबाही है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में और मिलावट करते हैं। और ये सारे नाप तोल में भी कमियाँ, पाकिस्तान में मिलावट भी है, करने ही हम इसराइल को करने गए हैं। तो इसलिए अजीज़ा ने गिरामी आप इस बात को समझें, अगर आप फ़ौज का हिस्सा बनना चाहते हो तो कीननेस हो जाएं। अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हैं तो फिर कोई भी आपके साथ सिंसियर नहीं होगा, आप ये बात समझ लें। आज आपके वालिदैन भी आपके साथ सिंसियर नहीं हो सकते अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हैं। आपको सबसे पहले अपने साथ सिंसियर होना है। अगर आपने अपने आप को तलाश कर लिया तो फिर आपने अपने रब को भी तलाश करना। रब तक जाने का रास्ता ही आपके अपने अंदर है, अपने अंदर को तलाश करना है। तो इसलिए